السلام علیکم. فیئر اینڈ اسکوائر انگریزی میں کہتے ہیں سینٹی مسٹ پریویل، سینس مسٹ پریویل، یعنی کہ سوجھ بوجھ، عقل و فہم، عقل جو ہے وہ غالب رہنی چاہیے. جذبات پر، جوش پر، کرشمہ ساتھ شخصیت کی سحر پر، یا یہ ضرورت سے زیادہ دیوانگی جو ہوتی ہے ہماری، سیاسی دیوانگی پر، سیاسی فرفتگی پر کہہ لیں، یا ورفتگی، اس کا جو بھی لفظ مناسب آپ سمجھتے ہیں، اس پر اس کو غالب آنا چاہیے. لیکن یہاں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ انسینٹی مسٹ پریویل جو ہے وہ ایک موٹو بن گیا ہے ہمارے کپتان صاحب کا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اپنے ہی بیانات کے اندر نہ کوئی سینٹی ہے، نہ کوئی کنٹینیوٹی ہے، نہ کوئی کنٹیگوٹی ہے. کنٹیگوٹی آپ جانتے ہیں نا کہ دو ایک ملک کے کہتے ہیں جی اس کے مختلف یونٹس ہیں، فیڈریٹنگ وفاق کی اکائیاں، وہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں جغرافیائی طور پہ. تو ان کے بیانات جغرافیائی طور پہ ایک دوسرے سے جدا ہیں. یہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان جتنا فاصلہ ہے ان کے بیانات میں، بالخصوص ان کا جو ایک محبت تھی ان کی پرائم منسٹر شپ، ان کی جو زندگی بھر کی کمائی تھی، بھلے وہ جنرل پاشا کی چاپلوسی سے آئی یا ان کی خواہش پہ آئی یا کسی اور قوت کی خواہش پہ آئی، بہرحال ہو گئی. تو ان کی وہ جو محبوب سیٹ جب سے وہ چھنی، جس کو وہ رجیم چینج کہتے تھے، امریکہ سپانسرڈ، اور پھر وہ بعد میں کسی اور کی ہو گئی، کبھی وہ کسی اور نے نکلوا دیا انہیں، پھر امریکہ کو کہتے ہیں میں ان کے خلاف نہیں ہوں. ڈونلڈ لو کا کہا گیا، میں نے خود جب میں ون آن ون ایک میری میٹنگ ڈونلڈ بلوم جو آج کل امریکہ کے سفیر ہیں پاکستان میں، ان سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان کا انٹرویو کیا. دو بڑے اخبارات، انگریزی اردو، اور ایک بہت بڑے ٹی وی چینل پہ، وہ ایک یعنی ٹاپ سٹوری کے دور پہ چلی، جس میں اس نے کہا جی ایبسلوٹلی نو ٹروتھ، اس چیز میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اس میں ماضی میں اگر چلا جاؤں تو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو، ہم ایک پی ٹی وی کے پروگرام میں تھے، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، ڈاکٹر مہدی حسن بھی تھے اس میں، بڑے ماہر تھے، لائیو پروگرام تھا. اس میں اقبال احمد خان صاحب جو ہیں ایمبیسڈر، بڑے منجے ہوئے ایمبیسڈر ہیں، فارن افیئرس کے ماہر اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں. تو اس میں بھی کوئی اس طرح کی لیکس کی بات ہوئی، یہ جو سفیر سائفر بھیجتے ہیں، اور وہ تو اس میں مرحوم ڈاکٹر صاحب مہدی حسن صاحب نے کوئی بات کی، تو سفیر صاحب نے کہا کہ نہیں یہ بات غلط ہے، اس طرح کے کئی سائفر جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں چلتے ہیں. اس میں اپنی ایک اسیسمنٹ جو سفیر یا اس کا عملہ ہوتا ہے وہ کرتا رہتا ہے کہ جی اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، اس طرح کی سوچ چل رہی ہے. تو اس میں خورشید قصوری صاحب نے بھی، میں ان کے سامنے موجود تھا جب انہوں نے ایک ہماری مخصوص دوستوں کی ایک فورم کی میٹنگ میں کہا کہ یہ سائفر کی سٹوری جو ہے یہ بنائی گئی ہے، یہ بالکل غلط ہے. یعنی کہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ امریکہ پاکستان کے خلاف سازشیں نہیں کرتا، لیکن امریکہ شروع ہی سے کرتا رہا ہے. لیکن اس وقت یہ جو بات کہی گئی سائفر چینج والی، اس کے اندر بھی اتنی لوچ ہے کہ خود ان کی بات پہ اگر غور کیا جائے تو سائفر کی پوری انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ایمبیسڈر نے اپنے تاثرات بتائے تھے، اور وہ تاثرات ہی تھے جس میں وہاں پہ کچھ ال فیلنگ ضرور ہوگی ہماری حکومت سے، لیکن اس کا ہرگز یہ نہیں تھا کہ اس میں کہ پورا جیسے نقشہ ٹرائر آئی لینڈ کا ہوتا ہے کہ اتنے بجے فلاں بندہ فلاں جگہ جائے گا، یہ 14 جماعتیں اس طرح اکٹھی ہوں گی، ایک کو 1 ارب روپیہ پیش کیا جائے گا، فلانا جنرل فلاں کو ملے گا، وہ اتنے بجے ہوگا، اچانک ایک دھماکہ ہوگا، عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی. لیکن سازشیں باقاعدہ پوری ویل تھاٹ آؤٹ ایک پلان ہوتا ہے، سازش کا ایک بہت بڑا ایک پروسیس ہوتا ہے، لاجسٹک ہوتی ہے. یہ بھی ایک جو حربی جنگ ہوتی ہے نا، یہ اس طرح کی ایک سفارتی جنگ ہوتی ہے. تو وہ سفارتی جنگ تو ہوئی نہیں، امریکہ کو کہا گیا عمران خان نے، ایک غیر سنجیدہ سے جو ایک ٹی وی چینل کو کہا کہ ہم سے اگر کبھی آنے والے وقت میں اڈے مانگے گئے تو ایبسولوٹلی ناٹ. سوچ تو اچھی ہے یہ ایبسولوٹلی ناٹ والی، لیکن بات یہ ہے کہ اس سے چند روز قبل
اور اس سے پھر چند روز قبل ہمیں ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر موحد یوسف ملتے رہے. سلیکٹڈ گروپ آف ایڈیٹرز یا کالمسٹ یا جرنلسٹ سے ان کی اکثر ملاقاتیں آن بیک گراؤنڈ میٹنگز بھی ہوتی رہیں, آف دا ریکارڈ بھی ہوتی رہیں, اور آن دا ریکارڈ تو وہ خود برملا کہہ چکے تھے عمران خان کے اسٹیٹمنٹ سے چند دن پہلے کہ جی کوئی اڈے نہ مانگے گئے ہیں نہ کوئی ضرورت ہے ان کو. اور دیکھیں ان کے پاس گلف میں جو پاکستان کی بالکل قریب ہے, خلیج جسے کہتے ہیں ہم, خلیج عرب کہہ لیں, خلیج فارس کہہ لیں, اور ادھر انڈین اوشن میں بحر ہند میں ان کے پاس اڈے موجود ہیں. وہ تو خرچہ بچاتے ہیں کہ پاکستان کی ایئر سپیس کو استعمال کر لیں, اور سینٹرل ایشیا تک میں بھی ان کی رسائی ہے. تو یہ ان کے لیے اب اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے. خواہ مخواہ اپنے زوم میں ہے, اور اس زوم پہ یہ بھی زوم کوئی ان پہ کوئی انہوں نے سیریس نہیں لیا ایبسولوٹلی ناٹ واٹ والے کو. انہوں نے تو کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں جس پہ کہ امریکہ کے کوئی جو باقاعدہ مفادات ہوتے ہیں اس کو کوئی نقصان پہنچے, کہ وہ باقاعدہ یہاں ایک پوری پلاننگ کر کے اپنی لاجسٹک پورا سسٹم میں لا کے اربوں ڈالر خرچ کے ایک نظام کو تبدیل کریں اور ایک چلتی حکومت کو تبدیل کریں. وہ ہمارے ہاں زیادہ تر اس طرح کے معاملات ہوتے رہے ہیں, لیکن اب نہیں, یہ نہیں ہوا واقعہ. اور پھر عمران خان نے خود ثابت کیا, کبھی امریکہ کے دوست بن جاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں یہ فلاں نے کیا, کبھی کہتے ہیں جنرل باجوہ نے مجھے ہٹایا, اچھا کبھی وہ کہتے ہیں میں بے اختیار تھا. جب وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں تو اس میں تاثر دیتے ہیں کہ میں بہت بااختیار ہوں. یعنی کہ بے اختیار بندہ تو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکتا, کہ کیا کہہ سکتا ہے؟ آپ کی عقل میں آتی ہے بات یہ؟ محبت, عشق, والہانہ وارفتگی, فریفتگی کو چھوڑ کے سوچیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ اگر کہنا پڑے تو کیا بے اختیار وزیر اعظم کہہ سکتا ہے یہ؟ تو یہ بات بھی ایک تضاد آ گیا. اور اب پھر ایک اور بات آ گئی, اب پھر وہ کہتے ہیں کہ میں باجوہ کی محبت میں گرفتار تھا. میں نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ مجھے جنرل باجوہ نے کہا کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہو تو آپ نے دونوں اسمبلیاں توڑ دو, تو میں نے توڑ دی. بھئی اتنی معصومیت, اتنا بھول پن, میرے خیال میں مجھے اب سمجھ آئی ہے ان کی مقبولیت کی کہ لاکھوں لوگ ان کے کیوں عاشق ہیں. خواتین کا عشق تو اپنی جگہ, لیکن مرد حضرات بھی اور وہ سیاسی ڈیرے والا تو کچھ اور لوگوں کی بھی اور اصناف کی بات ذکر کرتا ہے کہ وہ بھی بڑے عاشق ہیں ان پہ. چلیں بہرحال وہ تو ایک غلط سی بات ہے, میں تو اس کو انڈورس کبھی نہیں کروں گا. لیکن بات یہ ہے کہ اب مجھے سمجھ آئی کہ لوگ کیوں ان پہ مرتے ہیں. لوگ اسی لیے مرتے ہیں کہ چاہے وہ لوہے کا ٹین اور گارڈر سا منہ پہ لٹکا کے بالٹی جائیں موت کے ڈر سے, اور انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے, جو لیڈر کو نہیں کرنا چاہیے, بھلے ان کو گولی لگ بھی رہی ہو کہیں. ویسے تو قاتلانہ حملہ ان پہ کوئی نہیں ہوا, یہ کوئی قاتلانہ حملے میں کم سے کم 90% نشانہ نہیں چوکتا. یہ جو بھی ایک حملہ وزیر آباد والا ہوا تھا وہ 90% نشانہ چونکنے والا تھا. اس کا مطلب وہ قاتلانہ حملہ نہیں تھا. یہ بھی خدا را سمجھیں اس فریفتگی سے کہ شہر سے باہر آ کر. ہاں البتہ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ بات سمجھ لیا, لوگ ان کو اس لیے پسند کرتے ہیں کہ بھولے بادشاہ ہیں, نہایت معصوم ہے. جس طرح میں شہباز گل نے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے کہا کہ ان کو روزانہ کوئی نہ کوئی نیا مشورہ دیتا ہے اور بالکل اکثر مختلف ہوتا ہے, اور وہ مان لیتے ہیں. میں نے پوچھا کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بیوروکریٹس. تو اس کا مطلب جو وہ کہتے تھے میرا ماڈل, میں بہت کچھ جانتا ہوں, مغرب کو جانتا ہوں, مشرق کو جانتا ہوں, پوری کائنات کو جانتا ہوں, اور وہ جو ضرورت سے زیادہ زوم اور اعتماد تھا, وہ تو پھر میرا حال پتہ نہیں ان کا وہ کیا ماڈل تھا. وہ تو فلانا ماڈل تھا, فلانا ماڈل تھا. میرا خیال ہے نہ مغربی ماڈل تھا نہ مشرقی ماڈل تھا, بلکہ ماڈل آف انوسینس تھا, معصومیت کا ماڈل تھا ان کا گورننس کا.